اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجعل فرج آل محمد ولا ندع۔ تمام مؤمنین حضرات کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ آپ ٹائٹل ویڈیو کو دیکھ چکے ہیں، میر حسن میر صاحب نے حال ہی میں جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کے لحاظ سے گستاخانہ جملہ اپنے کلام میں کہا ہے، اور اب ان موضوع سے میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ پہلی بات تو یہ کہ آپ بچے تو ہیں نہیں کہ آپ کو اب اس عمر میں آ کے سکھاؤں کہ آپ کو کیا کہنا چاہیے اس ذات قدسی صفات کے بارے میں اور کیا نہیں کہنا چاہیے۔ خیر، تو پہلے چلتے ہیں ان کی ویڈیو کی طرف، اور پھر باقیوں کی طرح لفاظیاں مار کے لوگوں کا ٹائم ویسٹ کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ شیعہ سنی متفق علیہ دلائل کے ساتھ ہم رد کرنے کے عادی ہیں اور ویسے ہی رد کریں گے۔ فرسٹ ان کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ باغ فدق کے قریب روز پھرتی ہے باغ فدق کے قریب، یہ بھٹکتی ہوئی آتما کون ہے؟ کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دیکھیں میر صاحب، پہلی بات تو میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا، کیا آپ میں غیرت مر گئی ہے؟ اس ویڈیو کے تھمبنیل کا جو سٹیٹس ہم نے اپنے پیج اور اپنی آئی ڈی پہ اپلوڈ کیا تھا، تو بہت سے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ شاہ صاحب الٹیمیٹم دے دیں، شاہ صاحب رہنے دیں، ان سے رجوع کے لیے کہہ لیں۔ یہ آج کل کا میں ان سب کے لیے گزارش کروں گا، ایک ٹرینڈ بن گیا ہے، پہلے گستاخیاں کر کے مشہور ہو جاؤ، اس کے بعد معافیاں مانگ کے سچے ہو جاؤ۔ بھائی اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو پھر معافی وہ جناب زہرا کی بارگاہ میں جا کے مانگے۔ میں اسے کس بات کا الٹیمیٹم دوں؟ میں کوئی اس کی شفاعت کا ذمہ دار ہوں کہ میں اسے کہوں آپ پہلے توبہ کر پھر میں تجھے چھوڑوں گا؟ انہیں الٹیمیٹم دینا سب سے بڑی غلطی ہے۔ کل کو ان کو دیکھ کے پھر باقی سب بھی جری ہو جاتے ہیں، جب اس کو آپ نے الٹیمیٹم دیا تھا تو پھر ہمارے لیے ڈائریکٹلی آپ نے بیان کیوں ریکارڈ کروا دیا؟ پھر لوگ کہتے ہیں شاہ صاحب بڑی ٹیڑھی قسم کی آپ کی تقریر ہو جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تقریر نہیں ریکارڈڈ ویڈیو ہے، اور دوسری بات یہ کہ ہم نے سب کچھ دیکھا ہے، آپ لوگوں نے بغیرتیاں دیکھی نہیں ہیں۔ اور چونکہ حضرت بقیت اللہ صلوات اللہ علیہ کا ظہور بہت قریب ہے، تو اس طرح کے اور بھی جو بہت زیادہ اپنے آپ میں ولائی اور عزادار بنے پھر رہے ہیں، ان کے اندر کے یہ سارے بدعقیدگی کے مواد آہستہ آہستہ عوام کے سامنے آویزاں ظاہر ہو رہے ہیں۔ یہ بات میں پہلے ہی سب کے لیے کلیئر کر دوں کہ مذہب شیعہ ایسے جاہلوں سے، ایسے ناکاروں سے، ایسے بدبختوں سے مبرہ و منزہ ہے، چاہے کتنے ہی وہ کلام اور مداح کرتے پھریں۔ خیر، اب آتے ہیں ہم دلائل کی طرف۔ یہ میر صاحب جو آپ نے جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کے لیے الفاظ استعمال کیے ہیں، آپ میں حیا، شرم، غیرت نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں؟ اس کا کوئی کنایتاً بھی ذکر روایات میں موجود ہے ان الفاظ کی صراحت کے ساتھ؟ چلے صراحتاً نہیں، کنایتاً ہی صحیح، کوئی ایسی جعلی روایت بھی موجود ہے جس کی اوپر آپ نے بے سب کر کے یہ سارا معاذ اللہ اتنی بڑی بکواس کا بلندہ سب کے سامنے رکھا ہے؟ آپ کی ماں کے لیے اگر کوئی بندہ اٹھ کے کہ بھٹکتی بڈھی مائی، آپ کو اچھا لگے گا؟ تو پھر سلطان کربلا کی والدہ ماجدہ صلوات اللہ علیہا کے لحاظ سے ایسے الفاظ کا تعین کیوں؟ آپ دودھ پیتے بچے نہیں ہیں کہ آپ کو الٹیمیٹمز دیں اور کان سے پکڑ کے سمجھائیں کہ بیٹے ایسی غلطی نہیں کرنی۔ اچھے خاصے انسان ہے، اچھے خاصی آپ کی ایج ہے، آپ کو شرم نہیں آتی کہ اس ذات مقدس کے ساتھ کون سے الفاظ کا تعین کہاں کس طرح کیسے لیا جائے؟ عجیب جہالت ہے، استغفر اللہ، بھٹکتی آتما۔ اور دوسری بات، یہ آتما ووتما، یہ ہندی کے الفاظ، یہ جاہلانہ تصور آپ اپنے پاس ہی رکھیں۔ یہ پاکستان ہے، یہاں اردو چلتی ہے۔ جاہل آتا جاتا ہے، کچھ نہیں، اٹھ کے۔ اور معذرت کے ساتھ جو بھی مجھے الٹیمیٹم دینے کا کہہ رہا تھا، میں اس کی بات پر قطعاً نہیں رہوں گا۔ میں نے گزشتہ ایام اعزاء ہی میں یہ بات واضح کر دی تھی کہ اب کوئی ممبر والا ہے، کوئی امامے والا ہے، کوئی ٹوپی والا ہے، کوئی مدرسے والا ہے، جو آل محمد کی شان میں تنقید کرے گا میں اس کی گردن دبوچوں گا، تو سیدھی بات ہے۔ اور دلائل کے ساتھ، لفاظیاں مار کے شرم کرو، یہ وہ اس طرح کے الفاظ بول کے بھاگنا میری عادت نہیں ہے۔ چھوٹا ہو یا بڑا، ہر ایک کو دلیل سے کانے کرنے کا عادی ہوں میں۔ عزیزان، پہلے ہم چلتے ہیں عالم الربانی سید ہاشم الہاشمی، ان کی کتاب
اس بات فضائل زہرا صلوات اللہ علیہ، اس کتاب میں چلتے ہیں، اور جو رو یہ حضرت نے بکواس لگائی اپنی ویڈیو میں، اس کا جواب میں آپ کے سامنے رکھوں۔ صفحہ 121 پہ اصولی حضرات تو بالخصوص غور کریں گے، ان کی آیت اللہ صاحب کی کتاب ہے، اور اس میں خمینی کے الفاظ جناب سیدہ کے لحاظ سے وہ لکھتے ہیں، وہ وجود جس میں معنویات نیز ملکوتی و الہی و جبروتی و ملی و انسانی مظاہر جمع ہیں۔ یہ بھٹکتی روح کے گھٹیا کنسپٹ آپ اپنے پاس رکھیں، ہمیں ایسی جہالت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دیکھیں کہ اکابر علماء نے جناب زہرا کے بارے میں کیا لکھا ہے، اور اصولیوں کے لیے تو ویسے ہی حجت ہے یہ جملہ، کیونکہ خمینی کا ہے کہ جناب سیدہ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، معنویات میں ملکوتی الہی و جبروتی و ملی و انسانی مظاہر جمع ہیں جناب زہرا میں، یہ وہ بلند ذات ہے۔ اور پھر اگر یہ جناب سیدہ کی توہین کریں تو پھر اللہ ہی بہتر جانتا ہے عزیزان کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ خیر عزیزان، یہ شیعہ مسلک کے لیے جواب تھا، کیونکہ دکھانے کو جناب زہرا کے دفاع پہ اور بی بی کے فضائل پہ اتنے دلائل ہیں کہ تصور سے ماورا ہے۔ بہت دلائل ہیں اس فقیر کی جھولی میں، عطیہ آل محمد ہے یہ۔ خیر، اب میں اہل سنت سے خطاب کر رہا ہوں، اب میں اہل سنت کو خطاب کر رہا ہوں، اور ان سے بھی میں یہ کہوں گا کہ آپ کے ہاں کوئی نعت خان ہو یا شیعہ مسلک سے ریلیٹڈ کوئی نوحہ خان ہو، یہ لوگ آپ کے اور ہمارے مسالک کی ترجمانی نہیں کرتے، یہ صرف اپنی شہرت کے لیے منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں۔ میں ایسا نہیں، میں سب کو کاؤنٹ آؤٹ نہیں کر رہا، ان میں سے کچھ ایسے یہ گندی نالی کے کیڑے نکلتے ہیں باہر۔ رقیق الفاظ کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، کسی کو اگر دل پہ ٹھیس پہنچے میں پہلے ہی اس کے لیے معذرت خواہوں، لیکن میں آل محمد کی تنقید برداشت نہیں کر سکتا۔ اور اب اہل سنت کے لیے ان کے مفسر قرآن جناب حضرت علامہ سائم چشتی، ان کی کتاب البتول میں پیش کر رہا ہوں۔ صفحہ نمبر 370 پہ علامہ سائم چشتی جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کے لحاظ سے لکھتے ہیں، خدا فاطمہ کا، خدائی فاطمہ کی۔ میر صاحب شرم کرنی چاہیے آپ کو، اہل سنت حضرات کی کتابیں، اور اہل سنت کو بھی میں کہوں گا کہ وہ اپنے عالم کے، اپنے مفسر کے، اپنے مورخ کے اس جملے پر غور کریں کہ خدا جس بی بی کی ملکیت ہو وہ کیا معاذ اللہ بھٹکتی روح ہوتی ہے؟ استغفر اللہ۔ عزیزان، ہمارا آج کا یہ پیغام یہاں پہ وائنڈ اپ ہوتا ہے، اور یہ الٹیمیٹم ان سب لوگوں کے لیے جو ممبر پہ چڑھ کے بڑے اپنے آپ میں ولایت والے اور عزادار بنے پھرتے ہیں، اس ملک میں ہیں یا باہر ہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو آل محمد کی شان میں تنقید کرے گا یہ فقیر اس کی گردن دبوچے گا، سمپل از دیٹ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔